الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا حقیقی مقصد اسلام کی اصل تعلیمات و ہدایت پر دل و جان سے عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت واجب الاطاعت ہے. اسی اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دنیاوی اخروی نجات مضمر ہے. اسی میں خدائے لم یزل کی رضا موجود ہے اور اسی میں انعام الہی کا وعدہ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مفہوم جن امور کا میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں حکم دے وہ کام کرو اور جن باتوں سے روکے ان سے باز آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت اور شفقت ہے، بلکہ محبت و شفقت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیات کو بیان کرنے سے قاصر ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کو حریص علیکم سے تعبیر کیا ہے. حریص علیکم سے تعبیر کیا ہے تو جو ذات بے انتہا اور بے پایا شفقت و محبت کرتی ہو ہمارے انجام سے بخوبی واقف ہو، بالخصوص جب کہ اس کی واقفیت وحی الہی اور مشاہدہ کی صورت میں ہو تو وہ ذات لازمی طور پر اس قابل ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے. اور یہ اطاعت پیدا ہوتی ہے محبت کی انتہا سے. جس قدر محبت میں کمال آ جاتا ہے اس قدر جذبہ و اطاعت با کمال اور لازوال ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس محبت کو پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے جو ہمیں حقیقت کے قریب کر دے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ابھارے، اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ محبت کرنے کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے. پہلی وجہ کمال، اگر محبت کی وجہ سے کسی ذات کا باکمال ہونا ہے تو تمام کمالات میں اکمل ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. عزت و عظمت و فضیلت و منقبت و شرف و مقام اور مرتبہ کمال یہ سب کچھ اس باکمال ذات کا صدقہ ہے جن کی وجہ سے ان اوصاف کے حقائق سے دنیا واقف ہوتی ہے. عقل کامل، سوچ کامل، فکر کامل، شکر کامل، عبدیت کامل، انسانیت کامل، حیا کامل، سخا کامل، شجاعت کامل، وجاہت کامل، تمام اوصاف کامل. اگر محبت کی وجہ کسی ذات کا محسن ہونا ہے تو محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صرف مسلمانوں پر ہی نہیں تمام انسانوں پر بلکہ ساری مخلوقات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے. احسان کا یہ سلسلہ عالم ارواح سے عالم آخرت تک پھیلا ہوا ہے. عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ایک جگہ جمع فرما کر یہ سوال کیا، کیا میں تمہارے
تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب عنایت فرمایا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ کا جواب سن کر تمام انبیاء کرام کی ارواح نے جواب دیا، پھر درجہ بدرجہ تمام ارواح نے اقرار کیا۔ عالم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ ہے۔ انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کی معراج تک سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عالم آخرت چونکہ سب سے بڑا عالم ہے، اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی سب سے بڑا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ اتنا ہولناک وقت ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام تک نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک لبوں پر یا رب امتی یا رب امتی کی صدا ہوگی۔ خدا تعالیٰ کے جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل سجدہ فرمائیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، گناہ گاروں کی سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ میدان حشر میں جہاں کہیں میزان پل صراط اپنی امت کو مشکل میں دیکھیں گے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرما کر اس امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جنت عطا فرمائیں گے۔ اتنے بڑے محسن کا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے تاکہ ہم آپ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ اگر محبت کی وجہ سے کسی کا خوبصورت ہونا ہے، حسین و جمیل ہونا ہے، تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر حسن و جمال، جسم حسن و جمال اور مرکز حسن و جمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جلووں سے کائنات کا حسن اپنی روشنیاں بخیر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تابانیاں اور عنائیاں ہر سو پھیل رہی ہے۔ زمین و زمن، ارض و فلک، شمس و قمر اور شام و صحرال ارض خدا تعالیٰ کی تمام خدائی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال نے احاطہ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ کی ذات مبارک کس طرح حسن و جمال کی مالا میں پروئی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر وجہ محبت حسن و جمال بھی ہو تب بھی سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ اگر محبت کی وجہ اخلاق و کردار ہے تو پھر انک و لعلا خلق عظیم کے حقیقی مصداق ہی اس قابل ٹھہراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی جائے، جس کے خلق عظیم کی گواہی قرآن کریم میں خالق کائنات خود دے رہا ہے۔ ایسی با اخلاق ہستی دنیا کہاں سے لائے گی جس کے اخلاق و حسنہ کا اعتراف اس کے دشمن بھی کریں۔ صادق امین صلح جو ہم درد مونس و غم خوار اور سخی و فیاض و ذات اور در حقیقت ذات حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الغرض وجہ محبت کمالات ہو یا احسانات حسن و جمال ہو یا اخلاق و کردار، ہر حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ جب دل میں محبت رسول کریم سوز و زن ہو جائے تو اطاعت کرنا کوئی مشکل نہیں رہنا۔ آج ہمیں اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت سے ہی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر محبت کو اطاعت کے قالب میں نہ ڈھالا جائے تو دعویٰ کرنا عبث ہے۔ افسوس آج ہم اس جذبہ اطاعت سے دور ہو چکے ہیں، ہماری تجلی آج بھی ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم بغاوت کو چھوڑ کر اطاعت کو اپنا لیں، اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیں، خوش و غمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، مقصد باعث رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غور کریں، سمجھیں اور دل جان سے عمل کریں۔ اطاعت کے بغیر دنیا میں ناکامی ہوگی، اور اگر اپنی
روش کو نہ بدلا تو یہی ناکامی کل قیامت کو حسرت کا روپ دھار لے گی۔ پھر انسان کہیں گے مفہوم اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عطا فرمائے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔